جو شخص بھی 15 شوال پیر کے دن یا غنیوں اور اللہ الصمد کا یہ مختصر سا عمل کر لیتا ہے، اس کا مقدر سنور جاتا ہے، اس کی قسمت بدل جاتی ہے، تمام حاجتیں اس کی اسی دن پوری ہو جاتی ہیں جس دن وہ یہ عمل کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ باوضو ہو کر آج ہی یہ عمل کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ ناظرین، بالکل آسان سا عمل ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت حدیث پاک میں موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ اب آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ ہی آپ آخر میں درود پاک پڑھیں گے۔ ناظرین، شوال کا مہینہ عید کا مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی ہی قیمتی ہے، ہر لمحہ ہی قیمتی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا نزول فرما رکھا ہے، اپنی برکتوں کا نزول فرما رکھا ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ کا ایک اسم مبارک پڑھنا ہے۔ وہ اسم مبارک ہے یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اس کا مطلب ہے اے کھولنے والے، کیونکہ اللہ کی نظر عنایت سے ہر مصیبت آفت دور ہو جاتی ہے، اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، سختیاں ختم ہو جاتی ہیں، تنگیاں راحت میں بدل جاتی ہیں، اس کی مدد سے دشمنوں پر فتح کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ اللہ ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز کو دور فرما کر راحت اور رحمت کے باب کھول دیتا ہے۔ اب آپ نے یا فتاح کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ اور خاص بات ہے۔ یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاح کو صرف اور صرف 11 بار پڑھیں گے، 11 ٹائمز پڑھیں گے۔ اس عمل کو آپ نے صرف ایک دن کرنا ہے، اسی دن ہی آپ کا مقدر سنور جائے گا، اس دن آپ کی تقدیر بدل جائے گی، اس دن ہی تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ اس کے پڑھنے سے تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ اس اسم مبارک کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام راہیں کھول دیتا ہے اور اس طرح قید سے خلاصی بھی ملتی ہے۔ یہ اسم پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ نے توجہ کے ساتھ بات کو سننا ہے اور اس ترتیب کے ساتھ عمل کو کرنا ہے جو ترتیب آپ کو بتائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ جو بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ پھر پورا سال خوشحال رہتا ہے، پورا سال غموں سے نجات ملتی ہے، پورا سال پریشانیوں دکھوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہرگز اس مہینے کو غفلت میں نہ گزاریں، سستی میں نہ گزاریں۔ جب آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا، تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دے گا، کیونکہ رب کی بارگاہ میں اگر معرفت چاہتے ہو، رب کی رحمت چاہتے ہو، اس کا فضل چاہتے ہو، تو پھر آپ اس ترتیب کے ساتھ ان کلمات کو پڑھیں گے۔ رب اپنا فضل بھی دے گا، اس کی رحمت بھی برسے گی، اس کا کرم بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے والے سے رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ جو بھی اسے پڑھے گا وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے تمام مشکلات میں آسانی آتی ہے اور رزق وہاں
وہاں سے آتا ہے جہاں غمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے خشک سالی کی شکایت کی، آپ نے اس کو استغفار کرنے کو کہا۔ ایک اور شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، اس کو بھی یہی عمل بتایا۔ ایک نے کہا اولاد نہیں ہوتی، اس کو بھی یہی عمل بتایا۔ ایک نے کہا زمین پیداوار کم کرتی ہے، اس کو بھی یہی عمل بتایا۔ یعنی تمام مسائل کے حل کے لیے یہ واحد وظیفہ ہے جس کے ذریعے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اب یہ کلمات آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنے ہیں۔ یہ کلمات پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ جو بڑی مشہور سورت ہے، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور ناظرین، میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں جو آسانی کے ساتھ پڑھا جائے، ستھرا پڑھا جائے، اچھا پڑھا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، آپ لوگوں نے ہمارا یہ ZoHerWF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ
آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن ناظرین سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، ہر کوئی نہیں بتاتا کہ سینے کا اصل راز کیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ ناظرین، اگر آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اب جو سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے اس کو آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار اس کے پڑھنے کی طاقت یہ ہے کہ ہفتے کے دن جو 7 دن ہوتے ہیں یہ ہر ایک دن کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اتنی مجرب، اتنی شان اور عظمت والی یہ سورت ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب میرے آقا پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس سورت کا نزول فرمایا۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام خوش ہوئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو شخص کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کوئی انسان اپنے اوپر مشکل اور پریشانی کا انکار تو کر نہیں سکتا۔ یہ دنیا مصیبتوں، پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے۔ کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہونے پر غم میں رہتے ہیں، بعض لوگ اولاد نہ ہونے کا غم ستائے رہتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ غم و الم، پریشانیوں سے فوری طور پر نجات حاصل کرنا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو ضرور کرے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک اسم پاک ہے۔ اس اسم پاک کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، بغیر معاوضے کے عطا کرنے والا، اور ایسی عطا کہ جس کے اندر کوئی غرض نہ ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دیتا ہے پھر اس پر اپنی عطاؤں کے خزانے ہمیشہ کے لیے کھول دیتا ہے۔ جو چیز وہ مانگتا ہے اس کو اسی طرح ملتی چلی جاتی ہے۔ جو لوگ غربت اور تنگ دستی سے دوچار ہیں، آمدن کم ہے اور رزق کی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں اور قرض ان کا اترنے کا نام نہیں لیتا، وہ لوگ اس اسم مبارکہ کو ضرور پڑھیں۔ یہ اسم مبارک ہے یا وہاب، یہ اکیلا نہیں پڑھا جائے گا، اس کو آپ نے اسم مبارک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب یہ اسم مبارک اکٹھے ملا کر پڑھے جاتے ہیں پھر ان کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اور اس اسم مبارک کے ساتھ آپ پڑھیں گے یا رزاق، یا وہاب، یا رزاق اور یا غنی۔ یہ وہ اسم مبارک ہیں اور تینوں کا تعلق رزق کے ساتھ ہے، دولت کے ساتھ ہے۔ یہ اسم مبارکہ پڑھنے سے آپ غنی بھی ہوں گے، مالدار بھی بنیں گے، اور آپ کو بادشاہت بھی نصیب ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات میں ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز حقیقت میں اس کی ہے، ہر چیز حقیقت میں اسی کی ہے۔ اس کے اندر وہ اسم مبارک موجود ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو غنی کر دیتا ہے، بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اب آپ نے پڑھنا ہے یا وہاب، یا رزاق، یا غنی۔ تینوں اسم مبارکہ کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، ایک شمار کرنا ہے۔ یا وہاب، یا رزاق، یا غنی، تینوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ اب جب ان اسم مبارکہ کو پڑھیں گے تو آپ یا وہاب، یا رزاق، یا غنی 2 بار ہو گیا، یا وہاب، یا رزاق، یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اب جب آپ ان اسم مبارکہ کو پڑھیں گے تو آپ نے پھر اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ بس آپ اس کے بعد جب ورد کریں گے تو آپ کا عمل مکمل ہو چکا، کیونکہ یا غنی اسے کہتے ہیں غیب سے مالدار ہونے والا عمل اور غربت کے خاتمے والا عمل۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک ہے، اس لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں، جس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات اور صفات میں ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس لحاظ سے وہ غنی ہے، ہر مانگنے والے کا سوال سنتا بھی ہے اور اس کو عطا بھی کرتا ہے۔ تو یہ اسم مبارکہ آپ نے صرف 21 بار پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا
آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا، اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، ابھی عمل مکمل نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، آنکھیں بند کر کے تصور میں آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ اب آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں لانا ہے، اب آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں لے آنا ہے۔ یا اللہ مجھے فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں فلاں میری حاجت ہے، تو میری حاجت پوری فرما دے۔ ساتھ ساتھ اللہ الصمد پڑھتے جائیں۔ جب آپ اللہ الصمد کا ورد کریں گے اور ساتھ مقصد کو ذہن میں رکھیں گے، انشاءاللہ جیسے ہی آپ آنکھیں کھولیں گے آپ اس کی برکتیں دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس وظیفے کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، پھر گڑ گڑا کر مانگیں۔ اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔